پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افغان گورنمنٹ جو ہے یہ پیسے لے رہی ہے ہندوستان سے اور اجازت دے رہی ہے کہ ان کے زمین سے ہمارے خلاف ٹی ٹی پی اٹیک کریں۔ اب آنے والے دنوں میں بھارت کو مکمل طور پہ چائنا کے سامنے لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور جو بائیڈن کا ایک اور حکم نامہ سامنے آیا جو محسوس ہوتا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے دور کا تسلسل ہے، جس میں 31 چائنیز کمپنیوں پہ پابندی لگائی گئی۔ اب اس نئے حکم نامے کے بعد امریکی پابندیوں کی زد میں آنے والی چائنیز کمپنیوں کی تعداد 60 کے قریب ہو گئی ہے۔ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 ممالک کے درمیان جو پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو شاید امید کرتے ہیں کہ وہ شاید ہمیں یہ قرضے معاف یہ کہ وہاں پر اگر ابھی موجودہ ہی گورنمنٹ رہتی ہے اور ان کے انڈر جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ پاکستان پر بھی اٹیک آئے دن کرتی رہتی ہے، دو چار سپاہی ہمارے شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو بھی تو ہم نے ٹیکل کرنا ہے نا، اس کو کیسے ٹیکل کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افغان گورنمنٹ جو ہے یہ پیسے لے رہی ہے ہندوستان سے اور اجازت دے رہی ہے کہ ان کے زمین سے ہمارے خلاف ٹی ٹی پی اٹیک کریں۔ یہ تو ان کا فائدہ ہے، یہ تو وہ بینیفٹ کرتے ہیں۔ جس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب وہ ہمارے خلاف وہ دشمنی بڑھائیں گے کابل کے والے، تو انڈیا ان کو اور پیسے دے گا اور مدد کرے گا۔ انڈیا تو وہ چاہتا ہے۔ انڈیا نے ہمارے ساتھ کشمیر میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا لائن آف کنٹرول میں ہم کچھ نہیں کرتے، اور واقعی کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ دنوں کے لیے، مگر افغانستان سے اٹیک زیادہ ہو گئے اور بلوچستان سے اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے شفٹ کر دیا ہے۔ یہ بنیے نے بڑا اچھا ایک ڈیل کیا ہے۔ بنیا نے کہا کہ ہم ان کو ادھر لڑاتے ہیں، ہم کیوں جا کے لڑیں، ہم کیوں مرے، جب پراکسی لوگ ہمارے لیے لڑ سکتے ہیں ان کے خلاف، ہم کیوں لڑیں ان کے خلاف؟ تو دیکھیے کہنے کی بات ہے، یہ ایک پرانا چال ہے۔ یہ سب لوگ یہ ناراض کیوں ہوتا ہے مسٹر شاہ محمود قریشی؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں they have contempt for you، یہ نفرت کرتے ہیں آپ سے۔ انہوں نے جواب تو بہرحال انہیں دینا ہی ہے بحیثیت وزیر خارجہ عمران صاحب، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف لڑیں گے تو ہندوستان سے پیسے ملیں گے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ لڑیں گے تو امریکہ ان کو مدد کرے گی، اور اگر پاکستان اور طالبان دونوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور ڈی سٹیبلائزیشن ہو تو اس سے زیادہ خوش امریکہ اور انڈیا ہوگا، اس لیے کہ ان کو پتا ہے پھر سی پیک کا پروگریس کم ہوگا۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا ایک انسینٹیو ہے ہمارے ساتھ لڑیں کہ ہندوستان پھر ان کے ساتھ آتا ہے، طالبان کے ساتھ لڑیں امریکہ ان کو مدد کرنے کے آتا ہے۔ تو it's this kind of a situation۔ اب آنے والے دنوں میں بھارت کو مکمل طور پہ چائنا کے سامنے لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو بھارت کے ہمسایہ ممالک ہیں ان پہ امریکہ اپنا اثر رسوخ جماتا دکھائی دے رہا، چاہے وہ پاکستان ہو، بنگلہ دیش یا سری لنکا، ان سب کو امریکہ نے اپنی سٹک دکھانا شروع کر دی ہے، جبکہ کیرٹ ابھی وہ صرف بھارت کو ہی دے رہا ہے۔ ابھی فی الحال سفارتی محاذ پہ چائنا کو امریکہ ہر جگہ انگیج کرنے کی کوششوں میں، مگر کچھ بعید نہیں کہ جلد کوئی ڈیزاسٹر رونما ہو جائے، کیونکہ حادثے رونما ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چائنا بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہوا۔ جس طرح امریکہ چائنا پہ وار کر رہا ہے، اب چائنا کی زبان میں بھی تلخی آنا شروع ہو چکی ہے۔ ابھی حالیہ جو بائیڈن کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق دوبارہ تحقیقات کا حکم دینے پہ چائنا نے سخت موقف اپنایا کہ امریکہ کو نہ ہی سچ کی پرواہ ہے، نہ ہی وائرس کے وجود میں آنے سے متعلق سنجیدہ تحقیقات میں دلچسپی ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کی تحقیقات کے جواب میں الٹا چائنیز وزارت خارجہ نے میری لینڈ میں واقع امریکی تحقیقاتی لیب میں وائرس بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ فورٹ ڈیٹرک تجربہ گاہ پوری دنیا میں موجود امریکہ کی 200 سے زیادہ لیبز ہیں، ایسے کون سے خفیہ راز ان میں پوشیدہ ہیں؟ اس حوالے سے امریکہ پوری دنیا کو جواب دے۔ اب جب سے جو بائیڈن نے انکوائری والا اعلان کیا ہے، حالیہ ہفتوں میں دنیا کے اس پروپیگنڈا کو دوبارہ سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس ایک چائنیز لیب سے نکلا ہے۔ دوسرا، امریکن اسکواڈ گروپ کو چائنا کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنے کے چکروں میں ہے، جبکہ اسکواڈ گروپ کی وجہ سے چائنا اور آسٹریلیا کے تعلقات کشیدگی کی جانب گامزن ہیں۔ جو بائیڈن کا ایک اور حکم نامہ سامنے آیا جو محسوس ہوتا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے دور کا تسلسل ہے، جس میں 31 چائنیز کمپنیوں پہ پابندی لگائی گئی۔ اب اس نئے حکم نامے کے بعد امریکی پابندیوں کی زد میں آنے والی چائنیز کمپنیوں کی تعداد 60 کے قریب ہو گئی ہے۔ پھر گزشتہ ہفتے ہی جو بائیڈن نے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ دیا، جس کی مالیت $6 ٹریلین تھی۔ ریپبلکن سینیٹرز لنزے گراہم نے اسے انتہائی مہنگا بجٹ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔
مگر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ بجٹ امریکی عوام میں براہ راست سرمایہ کاری ہے اور اس سے ہماری قوم کی معیشت مستحکم ہوگی اور طویل مدتی مالی صحت میں بہتری آئے گی۔ دراصل امریکہ کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں کہ اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلا رہا ہے۔ آخر عالمی تھانے داری قائم رکھنے کے لیے اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس بجٹ کی خاص بات یہ ہے کہ پینٹاگون کے لیے ایک 1.5 ٹریلین ڈالرز کی رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً ڈبل ہے۔ اب اگر عالمی فوجی اخراجات کو دیکھا جائے تو اس میں امریکہ کا حصہ تقریباً 40% ہے، اور امریکہ نے 2020 میں فوجی مقاصد کے لیے 2019 کے مقابلے میں 4.4% زیادہ رقم خرچ کی، اور ان کی مالیت $778 بلین رہی۔ بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ جس تیزی سے امریکہ اسلحے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، جس طرح امریکہ دفاع پر پیسے خرچ کر رہا ہے، اس سے اس کے تاثر کو تقویت ملتی جا رہی ہے، جیسے کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی امریکہ نے پہلے ہی تیاری شروع کر دی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وزیر اعظم عمران خان سے باضابطہ کوئی بات نہیں کی ہے، جبکہ اس سے پہلے کی روایتی جو بھی امریکن پریزیڈنٹ ہوتا تھا وہ ٹیلی فون پہ کم از کم اپنے اتحادی سے بات ضرور کرتا تھا۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو قرضے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں، اور اس حوالے سے جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی حکومت پروگرام بھی ترتیب دے رہی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے جو تقریباً $11.5 بلین کے قرضے پیرس کلب کے ذریعے سے ہم نے جو قرضے لیے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے قرضے جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے معاف کیے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2005 میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو تعلیم اور صحت کے حوالے سے جو ہم نے ہمارے معاملات خراب ہوئے تھے اس میں، اور جو انفراسٹرکچر ٹوٹا تھا تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ قرضے معاف کیے گئے تھے۔ پھر 2010 میں جب سیلاب آیا پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ، تب بھی قرضے معاف کیے گئے تھے۔ اور اس حوالے سے افغان مہاجرین کی پاکستان میں موجودگی کی وجہ سے بھی بہت سارے قرضے معاف کیے گئے، کیونکہ پاکستان کے معاشرے کو کافی نقصان پہنچا۔ اگر دیکھا جائے کہ پاکستان نے کتنے قرضے معاف کروائے ہیں، یہ ایک بڑی نمبر ہے۔ ہم نے کینیڈا سے تقریباً کوئی 44 کروڑ جو ہے کینیڈین ڈالرز کے قرضے معاف کرائے، جرمنی نے تقریباً 5 کروڑ یورو کے قرضے معاف کیے، اٹلی نے معاف کیے کافی زیادہ کہ تقریباً 8 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے قرضے معاف کیے۔ اسی طرح ناروے نے بھی کوئی 1.5 کروڑ ڈالر کے قرضے معاف کیے۔ بیلجیم بھی کافی قرضے معاف کر چکا ہے پاکستان کے، اور یہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قرضے معاف کروانے میں کامیاب ہو گئے تو شاید ہماری اکانومی چل پڑے گی۔ اب یہ ترتیب کیا ہے، اس کو بولتے ہیں ڈیٹ فار نیچر سویپ کے نام سے یہ جو ایک پروگرام ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ڈیٹ فار نیچر سویپ، کہ وہ ممالک جو اس طرح کا ارینجمنٹ کرنا چاہیں تو ان کو فیسلٹی دی جا سکتی ہے، ڈیولپ ورلڈ فیسلٹی دے سکتی ہے۔ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 ممالک کے درمیان جو پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو شاید امید کرتے ہیں کہ وہ شاید ہمیں یہ قرضے معاف